حضرات، یہ تھے جناب ظفر نجفی صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور یوم عباس میں نظامت کا کاربھار سنبھالیں گے جناب زاہد کانپوری صاحب جو یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب زاہد کانپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کارواں کو آگے بڑھائیں۔ جناب زاہد کانپوری صاحب۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ بنا فاصل کے ماننے والے ہیں تو فاصلہ اچھی بات نہیں ہے، قریب آ کے بیٹھ جائیں جس سے جو پیچھے لوگ آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے، ان کو آنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ منجو بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں اور سب لوگ تشریف لے آئیں گے آگے۔ یہ حسینی گروپ ہلور کی جانب سے مولا عباس یوم مولا عباس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں ہر شہر میں، ہر ملک میں شیعان حیدر کرار پائے جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے قصبے ہندوستان میں، بھائی آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں کہ بہت بڑے تاج کانپوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے بڑے بھائی۔ اب حضرات صلوات پڑھیں باواز بھائی۔ اس سے پہلے بھی میں ہلور میں جا چکا ہوں نظامت کرنے کے لیے۔ ہلوری حضرات اتنے آہستہ سے صلوات نہیں پڑھتے ہیں، ہلوری حضرات بہت باواز بلند نعرے صلوات پڑھتے ہیں۔ ایسے پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام جگہ پہ بڑی بڑی بستیاں دوستو شیعوں کی ہیں، بہت بڑے بڑے قصبے ہیں، بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں، مگر ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں صرف ہلور کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہلور کے لوگ اپنے آگے سدھارتھ نگری نہیں لگاتے ہیں بلکہ ہلوری لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہلور کے نام کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا یہاں کے شاعروں نے، یہاں کے ذاکروں نے، یہاں کے علماء نے کہ اب سدھارتھ نگر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہلور کی ضرورت ہے۔ ہلور دوستو ہر جگہ شیعہ پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ کے شیعہ کہیں نہ کہیں جا کے بسے ہوتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں، مگر کہیں کا شیعہ، کہیں کا رہنے والا شیعہ اپنا کوئی گروپ کہیں نہیں بناتا، کہیں کا انجمن نہیں بناتا ہے، مگر ہلوری اگر دو بھی ہیں تو اپنی انجمن بنائیں گے، چاہے انجمن حیدری ہو چاہے حسینی گروپ ہلور ہو، کہیں ہر جگہ پہ یہ ہلوری ہیں دوستو۔ مولا عباس کا جشن ہے، مولا اور ہلوری ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، جیسے ہماری نایاب بھائی ہر طریقے سے شعراء کرام کی مدد کیا کرتے ہیں، اور حضرات جو میں کچھ یہاں تک کہ آیا ہوں وہ نایاب بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، اور اسی طریقے سے تمام شعراء کرام کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ خیر، مولا عباس کے جشن میں آیا ہوں، صرف اور صرف مولا عباس کے حوالے سے شعر پڑھوں گا اور کسی کے کوئی شعر نہیں پڑھوں گا کہیں سے، کہ پہلے سے شروعات کر رہا ہوں یہیں سے اپنے 4 مصروں سے کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی۔ توجہ بھائی، کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی۔ تمہید میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے۔ توجہ بھائی، کہ بتا رہی ہے ستاروں کی رخ کی تابانی، بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے، تو سیاہ چہرے ہوں جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا، سیاہ چہرے ہوں جن کے بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، علی پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے، سیاہ چہرے ہوں جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے۔ کون علی؟ کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن نبی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا، دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا۔ اب دوستو یہیں سے کہ دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا، صدیوں سے بے مثال زمانہ علی کا ہے،
توجہ دوستو، یہاں سے گریز دے رہا ہوں، ہلور میں تمام پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلور کے بچے بھی شاعری کرتے ہیں، یہیں سے گریز دے رہا ہوں کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پہ چھا گیا، صدیوں سے بے مثال زمانہ علی کا ہے، صدیوں سے بے مثال زمانہ علی کا ہے، یہ کائنات کیا ہے خزانہ علی کا ہے، صدیوں سے بے مثال زمانہ علی کا ہے، یہ کائنات کیا ہے خزانہ علی کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ علی کا ہے۔ توجہ بھائی، کہ سب سے بڑا گھرانہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر ترانہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر ترانہ علی کا ہے، تو عباس اس طرح ہے اسی خاندان میں کہ تکبیر جس طرح ہو ضروری اذان، عباس اس طرح ہے اسی خاندان میں، عباس اس طرح ہے۔ دوستو تھکا ہوا بہت ہوں، پوری رات نظامت کی ہے، صبح 9 بجے سے نظامت کرنا شروع کیا تھا منجن پور میں، اور صبح پھر شام کو 9 بجے سے صبح 9 بجے تک نظامت کی ہے، مگر آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں۔ مولا عباس کے حوالے سے شعر پڑھوں گا کہ صدیوں سے بے مثال زمانہ علی کا ہے، یہ کائنات کیا ہے خزانہ علی کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ علی کا ہے، قرآن کے لبوں پر ترانہ علی کا ہے، عباس اس طرح ہے اسی خاندان میں، تکبیر جس طرح ہو ضروری اذان میں، زہرا کا پیار صبر پیمبر لیے ہوئے۔ مولا عباس کے حوالے سے صرف شعر پڑھوں گا کہ زہرا کا پیار صبر پیمبر لیے ہوئے، سایہ حسن حسین کا سر پر لیے ہوئے، زہرا کا پیار صبر سے پیمبر لیے ہوئے، سایہ حسن حسین کا سر پر لیے ہوئے، بازو میں زور بازو حیدر لیے ہوئے، بازو میں زور بازو حیدر لیے ہوئے، غازی ہے بے مثال مقدر لیے ہوئے، غازی ہے بے مثال مقدر لیے ہوئے، تو اکثر یہ ذکر ہوتا ہے آل رسول میں کہ خوشبو ہے 5 پھولوں کی بس ایک پھول۔ نہیں دوستو، ابھی تحمید کے شعر پڑھ رہا تھا کہ خوشبو بس 2-3 ایک دو بند اور پڑھوں گا کہ خوشبو ہے 5 پھولوں کی بس ایک پھول میں، خوشبو ہے، تمام شعر کاٹ کے آگے پڑھ رہا ہوں کہ خوشبو ہے 5 پھولوں کی بس ایک پھول میں۔ مولا عباس کربلا کے میدان میں ہیں، فوج عزیز سے مخاطب ہیں، مولا عباس کہتے ہیں دی صدا عباس نے سلطانے والا کی قسم، دی صدا عباس نے سلطانے والا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور تاج بابا کی قسم، دی صدا عباس نے سلطانے والا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور تاج بابا کی قسم، صبر پر مجبور ہیں ہم ہائے مولا کی قسم، شامیوں سنتے ہو کچھ تم کو امیہ کی قسم۔ دی صدا عباس نے سلطانے والا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور تاج بابا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور تاج بابا کی قسم، صبر پر مجبور ہیں ہم ہائے مولا کی قسم، شامیوں سنتے ہو کچھ تم کو امیہ کی قسم، چھوڑ دو دریا لعینو یہ میرا اعلان ہے، ورنہ تم سب کا ٹھکانہ آج نارستان، ورنہ ایک بند نہیں دوستو، نعرے حیدری اس طریقے سے لگائیں کہ اس روزے سے، اس مولا عباس کے روزے سے اس مولا عباس کے روزے پر جس کی زیادہ تمنا ہو جانے کی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائے، ایک نعرہ حیدری۔ ہاں، دی صدا شبیر نے سلطان، آخری بند اس کے بعد میں تاج کانپوری صاحب آپ کے حوالے ہوں گے۔ دی صدا شبیر نے سلطان والا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور تاج بابا کی قسم، صبر پر مجبور ہیں ہائے مولا کی قسم، شامیوں سنتے ہو کچھ تم کو امیہ کی قسم، چھوڑ دو دریا لعینو یہ میرا اعلان ہے، ورنہ تم سب کا ٹھکانہ آج نارستان ہے۔ یہاں سے ایک بند خدا سخن میر انیس کا، یہاں سے ایک بند میر انیس کا خدا سخن کا، کہ جب مولا عباس سے کہہ رہے تھے، فوج عزیز کہہ رہی تھی یہاں سے خیمے ہٹا لو، یہاں سے خیمے ہٹا لو، اس وقت غازی عباس کو جلال آ گیا اور کہا کہ اس میں مجال ہے کہ جو یہاں سے خیمے ہٹا دے۔ اس وقت کا منظرنامہ میر انیس خدا سخن نے قلم بند کیا ہے۔ بس آخری بند اس کے بعد میں تاج کانپوری کو حواس کہ دی صدا شبیر نے سلطانے والا کی قسم، ماں کے قدموں کی قسم اور صبر، ماں کے قدموں کی بس قسم اور صبر بابا کی قسم، صبر پہ مجبور ہیں ہائے مولا کی قسم، شامیوں سنتے ہو کچھ تم کو امیہ کی قسم، چھوڑ دو دریا لعینو یہ میرا اعلان ہے، ورنہ تم سب کا ٹھکانہ آج نارستان ہے۔ ارے تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں،
غازی عباس فوج عزیز سے مخاطب کہ تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں. تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں. مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں. ارے منہ دیکھتے رہیں جو نگہ بائیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے. آئیے حضرات، اسی بند کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب تاج کانپوری صاحب، دوستوں محتاج تعارف نہیں ہے پورے ہندوستان میں، جناب تاج کانپوری صاحب، ان کے مسدس تمام سامعین کو یاد ہیں اور تمام سامعین کے ذہنوں پر اور دلوں پر راج کرنے والی شخصیت کا نام تاج کانپوری ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ ابوالفضل العباس میں خراج عقیدت پیش بنائیں. حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں. کہ رہبر کہیں دنیا میں کسی کا نہیں پایا، 1400 برس عمر کا زندہ نہیں پایا. اہل علم تشریف فرما ہے، خصوصاً توجہ چاہتا ہوں ایک مصرے پہ کہ رہبر کہیں دنیا میں کسی کا نہیں پایا، 1400 برس عمر کا زندہ نہیں پایا، ہے اس کے مقدر میں فقیری کے اندھیرے جس نے شہ غیبت کا اجالا نہیں پایا. سنیں، خصوصاً جن دو شعروں کے لیے تمیدن ایک مطلع ایک شعر کہ رہبر کہیں دنیا میں کسی کا نہیں پایا، 1400 برس عمر کا زندہ نہیں پایا، ہے اس کے مقدر میں فقیری کے اندھیرے جس نے شہ غیبت کا اجالا نہیں پایا، جس نے شہ غیبت کا اجالا نہیں پایا. اور جب تک نہ کیا نوح نے شبیر کا ماتم، طوفان سے کشتی نے کنارہ نہیں پایا. جب تک نہ کیا نوح نے شبیر کا ماتم، طوفان سے کشتی نے کنارہ نہیں پایا، طوفان سے کشتی نے کنارہ نہیں پایا. اور یہ بھی چار مصرے کہ بادل غم حسین کے عاشور کی قسم. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ بادل غم حسین کے عاشور کی قسم، برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پگھل گئے. سجاد میں سنیں کہ بادل غم حسین کے عاشور کی قسم، برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پگھل گئے. جو کہہ رہے تھے ماتم شبیر کو حرام، جو کہہ رہے تھے ماتم شبیر کو حرام، اشکوں کی بارشوں سے بدن ان کے جل گئے. جو کہہ رہے تھے ماتم بادل غم حسین کے عاشور کی قسم، برسے ہیں اس طرح سے کہ پتھر پگھل گئے. جو کہہ رہے تھے ماتم شبیر کو حرام، اشکوں کی بارشوں سے بدن ان کے جل گئے. مولائیوں کے درمیان یہ بھی چار مصرے میں ذکر رہا ہوں، سماعت فرما مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں. یہ چار مصرے کی مشکل میں نہ ادھر، مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے. وقار بھائی سنیں کہ مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے، مشکل کشا کے در پر ٹھہر جانا چاہیے. بھائی دیکھیے تیسرے چوتھے مصرے کی قدر کیجئے گا. یہ ہلوریوں کی جانب سے پروگرام، میں بہرحال چوتھا سال ہے مجھے، پر سال میں نہیں آ پایا تھا، اور مولا ابوالفضل عباس کی شان میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے، مشکل کشا کے در پر ٹھہر جانا چاہیے. اور دیکھا جو میں نے راہ میں عباس کا عالم، پھر میں نے یہ نہ سوچا کدھر جانا چاہیے. سب مل کے نعرہ لگائیں. بات سنیں انشاءاللہ بہت مزید ہوں گے. مشکل میں نہ ادھر نہ ادھر جانا چاہیے، مشکل کشا کے در پر ٹھہر جانا چاہیے. دیکھا جو میں نے راہ میں عباس کا عالم، پھر میں نے یہ نہ سوچا کدھر جانا چاہیے. اور یہ بھی چار مصرے عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ عشق علی میں دشمن حیدر پہ کر کے وار. میں آپ خصوصاً آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، اور بہرحال یہ کرم فرمائی ہے آپ کی کہ اس 4 سال کے زندگی میں
मिदत मौला के 40 साल का सफ़र डॉक्टर नयाब हल्लौरी साहब की बदौलत मैंने करा है। और इस हकीर को तो आज से 4 साल 5 साल पहले कोई जानता नहीं था। ये हमारे डॉक्टर साहब की करम फरमाई है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बहरहाल थोड़ी बहुत पहचान रखता हूँ। सुने, इंशाअल्लाह बहुत महसूस होंगे, खुसूसन जवानों की नज़र कर रहा हूँ, 4 मिसरों बुज़ुर्गों से दुआओं का तालिब हूँ। हाँ भाई सुने कि इश्क़ अली में दुश्मन हैदर पे करके वार, इश्क़ अली में दुश्मन हैदर पे करके वार, नालायन अपने पाँव की तलवार कर गया। सुने मौलाइयों के दरमियान कि इश्क़ अली में दुश्मन हैदर पे करके वार, नालायन अपने पाँव की तलवार कर गया। और किरदार उसका दहर में इतना जलील था, जूता भी उसको छूने से इनकार कर गया। किरदार बुश नालायन अपने पाँव की तलवार कर गया और किरदार बुश का दहर में इतना जलील था, जूता भी उसको छूने से इनकार कर गया। इसके कर्रार में एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद एक मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुसद्दस के चंद बंद एक सलवात भेज दें मुझे डॉक्टर साहब। कि इसके कर्रार में जो लोग सुएधार मिले, इसके कर्रार में कब्र में उनसे गले हैदर कर्रार मिले। इसके कर्रार में जो लोग सुएदार मिले, कब्र में उनसे गले हैदर कर्रार मिले। एक सिवा हज़रत अब्बास के और कोई नहीं, जिसका मासूम के किरदार से किरदार। भाई मिसरे सुने कि इसके कर्रार में, काशी बेटा सुनो मिसरे, कि इसके कर्रार में जो लोग सुवेदार मिले, कब्र में उनसे गले हैदर कर्रार मिले। एक सिवा हजरत अब्बास के और कोई नहीं, जिसका मासूम के किरदार से किरदार मिले, जिसका मासूम के किरदार से किरदार मिले। और कर ना पाऊं अगर इन हाथों से शहका मातम, मैं ये समझूंगा मुझे हाथ ये बेकार है। कर ना पाऊं अगर इन हाथों से शहका मातम। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, सभी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सभी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, मलाला झूम के बोला, अली मौला, अली मौला, चमकता चांद ये बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट के बोला, अली मौला, अली मौला, मुसीबत में उमर बोला, अली मौला, अली मौला। सुन, इस सिलसिले का 2 शेर के बाद एक आखिरी शेर कि कर ना पाऊं अगर इन हाथों से शहका मातम, मैं ये समझूंगा मुझे हाथ ये बेकार मिले। कर ना पाऊं अगर इन हाथों से शहका मातम, मैं ये समझूंगा मुझे हाथ ये बेकार मिले। दीन इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए, दीन इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए शाम में कैदी बने आबिदे बीमार मिले। वकार भाई तवज्जो चाहता हूँ, एक शेर के बाद आखिरी शेर सुनाना चाहता हूँ। सुने कि दीन इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए शाम में कैदी बने आबिदे बीमार मिले। बेड़ियाँ आबिदे मुस्तर को पिन्हाने वाले कहरे माबूद की बेड़ी में गिरफ्तार मिले। जिस शेर के लिए तमीज़न इतने शेर सुनाए वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीन इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए, दीन इस्लाम को आज़ाद, काशिफ बेटे मिसरे सुनो, कि दीन इस्लाम को आज़ाद कराने के लिए शाम में कैदी बने आबिदे बीमार मिले। बेड़ियाँ आबिदे मुस्तर को पिन्हाने वाले कहरे माबूद की बेड़ी में, कहरे माबूद की बेड़ी में गिरफ्तार मिले। वो तो बीमार था, वो तो बीमार था, वो तो बीमार था इस्लाम की सेहत के लिए, ताकि दुनिया को ना इस्लाम ये बीमार मिले। वो तो बीमार था, वो तो बीमार था, वो तो बीमार था इस्लाम की सेहत के लिए, ताकि दुनिया को ना इस्लाम ये बीमार मिले। और बस यहीं से मुसद्दस के चंदन कि सरदार साजदीन है सजदे की आबरू, खाक इसके पाँव की है मुसल्ले की आबरू।
سردار ساجدین اہل علم تشریف فرما، خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ سردار ساجدین ہے سجدے کی آبرو، خاک اس کے پاؤں کی ہے مسلح کی آبرو، اس کی جبین پاک ہے قبلے کی آبرو، کہتی ہے یہ جہان سے کعبے کی آبرو، بیمار کربلا کی جبی جب سے پائی ہے تب سے نماز حق میں توانائی آئی۔ بیمار کربلا کی جبی جب سے پائی ہے تب سے نماز حق میں توانائی آئی ہے۔ دیکھیں کون مولا خاموش رہتا ہے اس بیت کے اوپر کہ بیمار کربلا کی جبی جب سے پائی ہے تب سے نماز حق میں توانائی آئی ہے۔ سجدوں کی کائنات سجا کر جہان میں، سجدوں کی کائنات سجا کر جہان میں، ڈالی ہے اس نے جان خدا کے مکان میں، لکھی ہوئی یہ بات ہے ہر ایک زبان میں، ان کے ہجت کا نام ہے حق کی اذان میں۔ مولائیوں کے درمیان بیت عرض کر رہا ہوں، سنیں کہ سجدوں کی کائنات سجا کر جہان میں، ڈالی ہے اس نے جان خدا کے مکان میں، لکھی ہوئی یہ بات ہے ہر ایک زبان میں، ان کے ہجت کا نام ہے، ان کے ہجت کا نام ہے حق کی اذان میں۔ جو امت رسول انہیں بھول جائے گی سجدے میں بھی مرے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ جو امت رسول انہیں بھول جائے گی، جو امت رسول انہیں بھول جائے گی سجدے میں بھی مرے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ حق کیا ہے یہ جہاں کو بتانے کے واسطے، حق کیا ہے یہ جہاں کو بتانے کے واسطے، دین خدا کی شان بچانے کے واسطے، آزاد دین رب کو کرانے کے واسطے، ہے قید میں ستم کو مٹانے کے واسطے۔ طے جب سفر کرے گا یہ کوفے کا شام کا، پرچم بلند ہوگا محمد کے نام کا۔ طے جب سفر کرے گا یہ کوفے کا شام کا، پرچم بلند ہوگا محمد کے نام کا۔ بیمار کے سفر کو جو انسان بھلائے گا مروان اور یزید کے رستے بجائے گا۔ بیمار کے سفر کو جو انسان بھلائے گا مروان اور یزید کے رستے پر جائے گا۔ فرش ازا سے اپنا جو دامن بچائے گا ڈھونڈے گا لاکھ راہ نہ جنت کی پائے گا۔ بیمار کے سفر سے جو دامن بچائے گا ڈھونڈے گا لاکھ راہ نہ جنت کی پائے گا۔ اس بات کی دلیل خدا کا کلام ہے، جنت حسینیوں کی امانت کا نام ہے۔ اب بس یہاں سے خصوصاً 2 بند سنانا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمیداً میں نے اتنے بند سنانا، سب سنیں کہ بیمار کے سفر کو جو انسان بھلائے گا مروان اور یزید کے رستے پہ جائے گا، فرش ازا سے اپنا جو دامن بچائے گا ڈھونڈے گا لاکھ راہ نہ جنت کی پائے گا۔ اس بات کی دلیل خدا کا کلام ہے، جنت حسینیوں کی امانت کا نام ہے، جنت حسینیوں کی امانت کا نام ہے۔ بیمار ہے تو کیا ہوا قوت کا میر ہے، مصرے کی قدر کیجئے گا کہ بیمار ہے تو کیا ہوا قوت کا میر ہے، اس کا جلال نیزہ ہے تلوار تیر ہے، رگ رگ میں اس کے خون جناب امیر ہے، بازو میں اس کے قوت رب قدیر ہے۔ فوج گرانہ اور یہ بیڑی کے بار سے خاموش ہے یہ مرضی پروردگار سے۔ فوج گرانہ اور یہ بیڑی کے بار سے خاموش ہے یہ مرضی پروردگار سے۔ اور یہ بھی بند مولائیوں کی نظر کہ زنجیر میں ستم کی جو جکڑا دلیر ہے، زنجیر میں ستم کی جو جکڑا دلیر ہے، باطل بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے۔ کہ زنجیر میں ستم کی جو جکڑا دلیر ہے، باطل بھی جانتا ہے کہ شیروں میں شیر ہے، باطل بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے۔ قوت میں اس کے سامنے کونین زیر ہے، زینب تمہارے ایک اشارے کی دیر ہے۔ بات سنیے کہ زنجیر میں ستم کی جو جکڑا دلیر ہے، باطل بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے۔ قوت میں اس کے سامنے کونین زیر ہے، زینب تمہارے ایک اشارے کی دیر ہے۔ دھاگوں کی طرح توڑ کے بیڑی حدید کی، پیروں سے رون دے یہ حکومت یزید کی۔ دھاگوں کی طرح توڑ کے بیڑی حدید کی، پیروں سے رون دے یہ حکومت یزید کی۔ گونگوں کو چاہے تاج سخنور بنا دے یہ، گونگوں کو چاہے تاج سخنور بنا دے یہ، ذرے کو مثل ماہ منور بنا دے یہ۔ گونگوں کو چاہے تاج سخنور بنا دے یہ، ذرے کو مثل ماہ منور بنا کے دے۔ ذرے کو چاہے مثل منور بنا دے یہ، قطرے کو طول دے کے سمندر بنا دے یہ۔ ذرے کو چاہے ماہ منور بنا دے یہ،
قطرے کو طول دے کے سمندر بنا دئیے, دھوول کو اپنے ہاتھ کے گوہر بنا دئیے. قطرے کو طول دے کے سمندر بنا دئیے, دھوول کو اپنے ہاتھ کے گوہر بنا دئیے. موجز نما سفیر شاہ مشرقین ہے, زندہ اسی سے دنیا میں نام حسین ہے.